سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ان کی اکثر قدیمی آبادیاں ان علاقوں میں ہیں کہ جہاں سپہ سالار مسعود غازی اور محمود غزنوی وغیرہ کے ساتھیوں کی نسلیں آباد ہیں۔ یوپی ضلع سنبل کے جراح بھی خود کو سپہ سالار مسعود غازی کے ساتھ آیا ہوا کہتے ہیں۔ سوانح سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ میں محمد عباس خان شیروانی لکھتے ہیں کہ 1200 تک شمالی ہند میں جگہ جگہ مسلمانوں کی بستیاں قائم ہو گئی تھیں۔ یہ بستیاں قائم کرنے والے محمود غزنوی، سپہ سالار مسعود غازی اور احمد نیال تگین کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ حضرات جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو روانہ ہوتے تھے تو کچھ موزوں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے پچھلے مقام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کچھ موزوں لوگ ایک دو نہیں ہوتے تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے۔ چونکہ جنگ لڑ کر قلعہ فتح کیا جاتا تھا، اس لیے 2-4-10 آدمیوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ہندوؤں کے بیچ جا کر تبلیغ کا کام انجام دینے والے ہوتے تھے، اس لیے ان کی تعداد کم سے کم ہزاروں میں ہوتی تھی۔ جب سپہ سالار مسعود غازی کی اور لاکھوں فوجوں کی موجودگی میں کسی علاقے میں فوج تبلیغ کو جایا کرتے تھے، تب چھوٹا موٹا فوجی دستہ بھی ان کے ساتھ جاتا تھا۔ سوانح سید سالار مسعود غازی میں مصنف لکھتا ہے کہ اس غرض سے کہ ہر مبلغ کے ساتھ چھوٹا یا بڑا فوجی دستہ بھی جاتا تھا۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ فتح کے بعد چھوڑے گئے مبلغین کے ساتھ ان کا پورا فوجی رسالہ ہی آباد ہوتا تھا۔ اسے فوجی جنگی حفاظتی اصولوں کے تحت علاقے میں فوجی چوکیوں کی صورت میں آباد کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہنگامی حالات میں اپنی حفاظت کر سکیں۔ مثال کے طور پر دیپاسرائے سنبل میں 4 سردار اس طرح بسائے گئے کہ تالاب کے کنارے آج کے محلہ چوک میں اس رجمنٹ کے خوجہ سپہ سالار کا محل تھا، اور اس محل کا پرانا رہنے والا خاندان آج یہ مولویوں کا خاندان کہلاتا ہے۔ اس کے پیچھے تالاب کے دوسرے کنارے سرائے بنائی گئی تھی جس میں دیگر علاقوں میں بسائے جانے والے جاگیردار اور فوج تھی۔ سپہ سالار کے دائیں جانب کچھ دور سردار پوربا کا محل تھا، یہ آج پربلے کہلاتے ہیں۔ ان کے سب سے پہلے بزرگ کی 2 قبریں ان کے مکان کے برابر گلی میں برسوں قائم رہیں۔ ان کا محل سپہ سالار کے پورب کی سمت تھا، اس لیے پربلے کہلائے۔ سپہ سالار کے بائیں جانب سردار پچھا کا محل تھا۔ یہ محل نما حویلی 1858 میں جاٹوں کے حملے میں برباد ہو گئی تھی۔ اس حویلی کے مکین سنبل چھوڑ کر بدایوں چلے گئے۔ بدایوں میں یہ قبیلہ ترک حمال کہلانے لگا۔ یہ مکان سپہ سالار کی پچھم کی سمت تھا، اس لیے سردار پچھا کہلائے۔ سپہ سالار کے دکھن میں جو حویلی بسائی گئی تھی وہ اتریل سردار کی حویلی تھی۔ اتریل سردار کی اولاد آج اتریلے بھی کہلاتی ہے۔ اتریلے سردار سنبل کے چھوٹے قلعے کوٹلے کے پاس آباد تھے، لہذا کوٹلے کی نقل و حرکت پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ پچھم کی سمت میں بسائے گئے ترکوں کی دیکھ ریکھ سردار پچھا کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح پورب کی سمت میں بسے ترکوں کا کنٹرول سردار پوربا کی ذمہ داری تھی۔ سردار پچھا کا علاقہ آج پچھیوں کہلاتا ہے۔ شیخ بدھن خان مسعودی، علمبردار، سید سالار اور دیگر بزرگ مسعودی حضرات اور حاجی مبارک بدایوں اور بدایوں 6 سڑکہ کا پر ایک صاحب کی 1977 میں چائے کی دکان تھی نے اشارے بتائے۔ چائے والوں نے بتایا کہ سنبل کے کسی پچھی سردار سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح مبارک حسین نے بتایا کہ کوئی سنبل دیپا سرائے میں سردار صاحب تھے جنہیں پچھا کہتے تھے، ہمارا تعلق انہی سے ہے۔ استاد بدھن نے بتایا محلہ چوک میں مولویوں کا ایک مکان ہے، دوسرا پربلوں کا مکان ہے،
तीसरा मकान पछइयों की हवेली, चौथी हवेली उत्तरेलों की है जो मौलवियों के उत्तर में है। दीपसराय के ये 4 मकान सबसे पुराने और सैयद सलार के बसाए हुए हैं। बैंड बाजे वालों के नाम से मशहूर 5वां मकान खग्गूसराय की उनकी हवेली है। छठा मकान किले के कुमायूं दरवाजे के सामने चमनसराय में शेख मसूदियों की हवेली, जो पहले शेखों के किले के कुमायूं दरवाजे के सामने सरदार आदम के मज़ार पर नेज़े पर झंडा फहराने वाली हवेली कहलाती थी, वगैरह। ये 6 मकान सैयद सलार के ज़माने के हैं और 1000 साल पुराने हैं। एक रेजिमेंट में एक ही बिरादरी या कबीला या इलाके के फौजी होते थे ताकि हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मदद कर सकें, जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट या राजस्थान रेजिमेंट वगैरह। उस ज़माने में हर कबीला अपने ही कबीले की सरदारी तस्लीम करता था। सरदार की हैसियत से जो भी मुबल्लिगीन आबाद किए गए वो इसी कबीले की बिरादरी से थे कि जिस कबीले के फौजी थे। उस ज़माने में एक कबीला था, बाद में अलग अलग कबीले बने हैं। मसलन तुर्क सरदार खोजे कहलाए, तुर्क फौजी तुर्क कहलाए, फौज का तुर्क जर्राह उसी जर्राह नाम से मंसूब हुआ। फौज को ट्रेन करने वाला तबका शेख डफाल कहलाया। गोश्त का कारोबारी कस्साब, कपड़ा सीने वाला खैयात यानी दर्जी, कपड़ा बुनने वाला तुर्क बाफिंदा यानी जुलाहा, जंगों की मोर्चा बंदी करने वाला दस्ता कदैया वगैरह कहलाया। इसी तरह पानी का सप्लायर सक्का कहलाया और जो बाद में अब्बासी हो गए। कुछ और भी कबीले हैं जो ज़रूरत के तहत बन गए। इलाका संबल, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं वगैरह के खोजों की ये रिवायत 1000 साल से सीना बसीना चली आ रही है कि वो सिपह सलार मसूद गाजी की तुर्क फौज में सरदार थे। खोजों की ये रिवायत भी साबित करती है कि उस इलाके के तमाम तातारियुल नस्ल एक ही कबीले के और इलाके के अफराद हैं।